الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ صحابی نے پوچھا، بھلا بتائیے، اگر جو چیز میں اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس کے بارے میں جو چیزیں بیان کر رہے ہیں حقیقت میں وہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ غیبت ہے، آپ چغلی کر رہے ہیں، آپ چغل خور ہیں۔ اور اس بہتان تراشی کا سب سے دردناک پہلو کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے نا، اس کی زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے۔ وہ زندہ ہوتا ہے لیکن کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ لوگ ان الزامات پر، ان افواہوں پر بلا تحقیق اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے انجام میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی نوکری، اس کا کاروبار سب متاثر ہوتے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ خود اس شخص کے اور اس کے اہل خانہ، اس کے بچوں کے شادی کے رشتوں کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ پاک دامن مومنہ خواتین پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، یہاں پر مومنہ خواتین کو خاص اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اکثر الزام جو عورتوں کے عزت سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس میں مرد بھی شامل ہے۔ اگر آپ مرد پر بھی الزام لگاتے ہیں تو آپ پھر بھی اس سزا کے، اس جرم کے مرتکب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ مومنہ پاک دامن خاتون پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں ایسی ہے، بدچلن ہے، بدکار ہے، اور اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے وہ چار گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ایسے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ کیا سزا؟ 80 کوڑے لگاؤ۔ اور اس سزا کے پر اکتفا نہیں کیا، اس شخص کی جو سماجی حیثیت تھی، اس کا جو مقام تھا اسلامی معاشرے میں، وہ مقام اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ وہ پہلے ایک معزز انسان تھا، اب یہ گواہی کے لائق نہیں رہ گیا، اس نے ایک پاک دامن انسان پر الزام لگایا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اب یہ اس عزت کے لائق نہیں ہے کہ اس کی شہادت، اس کی گواہی قبول کی جائے۔ جو شخص ایک مسلمان کے عزت کے پیچھے لگتا ہے نا، اس کے ٹو میں لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عزت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جس کی عزت کے پیچھے اللہ لگ جائے، جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے، جسے اللہ رسوا کرنا چاہے، وہ اپنے گھر میں بھی اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ اور یہ صرف دنیاوی سزا نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کا عذاب نہایت ہی دردناک ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الشريف أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله عالم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته۔ تمام قسم کی تعریف رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے ہم سبھی کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا
اور اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد اس نے ہمارے لیے رزق کے سارے وسائل مہیا کیے، بعدہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ان گنت نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، ہمیں کفر و شرک سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیو، آج کا ہمارا عنوان ہے بہتان تراشی کا انجام۔ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ بہتان تراشی کا یہ مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہتان تراشی کہتے ہیں کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسا الزام لگائے یا اس کی طرف کوئی ایسی برائی، کوئی عیب یا گناہ منسوب کرے جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو۔ اسلام میں کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا، اسے ذلیل اور رسوا کرنا نہایت سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جرم کی سزا ایک تو دنیا میں رکھی ہے اور پھر آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس گناہ پر دردناک عذاب رکھا ہے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے اس شخص کو لعنتی کہہ دیا ہے کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین کے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، ایسا شخص لعنتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیبت اور بہتان کے درمیان فرق کو سمجھ نہیں پاتے، دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں غیبت اور بہتان کے درمیان فرق بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ سے پوچھا بھلا بتاؤ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کا وہی جواب جو ان کا جواب رہتا تھا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے انکار پر جواب دیا کہ تم اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے ان اوصاف سے، ان اخلاق سے، ان عیوب سے اس کا تذکرہ کرو، ان کے ان راز کو اس لوگوں کے درمیان بیان کرو جو وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کے وہ عیوب، اس کے وہ راز، اس کے وہ گناہ دوسروں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں کرنا، لوگوں کے سامنے اس کے عیوب بیان کرنا، لوگوں کے سامنے اس کے راز افشاں کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ہے۔ قیل اتدرون قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، صحابی نے پوچھا بھلا بتائیے اگر جو چیز میں اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، آپ اس کے بارے میں جو چیزیں بیان کر رہے ہیں اگر وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، حقیقت میں وہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ غیبت ہے، آپ چغلی کر رہے ہیں، آپ چغل خور ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر اس کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ ان عیوب سے، ان الزامات سے، ان گناہوں سے پاک ہے، آپ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنے کے لیے، اسے رسوا کرنے کے لیے جھوٹے الزامات اس پر لگا رہے ہیں، تو یہ بہتان تراشی ہے، یہ بہتان تراشی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور بہتان کسے کہتے ہیں۔ غیبت آپ جس کے بارے میں جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، اور بنفس نفیس یہ خود بہت ہی بڑا جرم ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے،
اور اسے ایک مسلم کی عزت سے کھلواڑ قرار دیا ہے۔ ابھی آگے وہ حدیثیں آئیں گی کہ جس میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، آپ اس پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ جو بہتان تراشی یہ ایک خطرناک ظلم ہے۔ آپ یہ بہتان باندھ کر صرف ایک شخص پر جھوٹا الزام نہیں لگا رہے، بلکہ آپ اس کی عزت نیلام کر رہے ہیں۔ اور یہ بہتان تراشی یہ کوئی ایک انفرادی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس نے الزام لگایا، جس پر الزام لگایا دو لوگوں کے درمیان ہی رہے، بلکہ یہ ایک ایسا سماجی زہر ہے کہ اگر یہ چیز معاشرے میں پھیل جائے، لوگ بکثرت دوسروں پر الزام لگانے لگے، بہتان تراشی کرنے لگے، تو معاشرہ امن و سکون اور اخلاقیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہتان تراشی اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے کہ بظاہر ہنستے کھیلتے خاندانوں کو یہ جلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی شک کا ایک ایسا بیج بویا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر کے یہ رشتہ طلاق اور خاندانی انتشار کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ سالوں کی جو گہری دوستی ہوتی ہے، گہرے تعلقات ہوتے ہیں، پل بھر میں وہ راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور اس بہتان تراشی کا سب سے دردناک پہلو کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے نا، اس کی زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے۔ وہ زندہ ہوتا ہے لیکن کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ لوگ ان الزامات پر، ان افواہوں پر بلا تحقیق، بلا چھان بین اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے انجام میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی نوکری، اس کا کاروبار سب متاثر ہوتے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ خود اس شخص کے اور اس کے اہل خانہ، اس کے بچوں کے شادی کے رشتوں کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے، اور بسا اوقات اسے ایسا صدمہ لاحق ہوتا ہے کہ پھر وہ اس صدمے سے ابھر نہیں پاتا۔ اور آج کا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ گناہ، یہ جرم تو اپنے پیک پر پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی پوسٹ بھیجتا ہے، کوئی چیز شیئر کرتا ہے کہ فلاں شخص ایسے ایسے جرم کا مرتکب ہوا ہے، فلاں ایسے ایسے گناہ انجام دے رہا ہے۔ ہم بلا تحقیق ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ شخص کون ہے، وہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ محض ایک پوسٹ ہم تک پہنچی ہے کہ ہاں وہ شخص ایسا ہے، ایسا کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، سچا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنی سٹوری پر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہر جگہ اس کی تشہیر کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے، ایک کلک کی وجہ سے، جو شخص ابھی دنیا میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی اسے نہیں پہچانتا تھا، آج پوری دنیا کی نظروں میں وہ ذلیل ہو چکا ہوتا ہے، رسوا ہو چکا ہوتا ہے، اور کسی کی جھوٹ کی وجہ سے ہم بھی اس گناہ اور اس جرم کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہتان تراشی کو دنیا کے سب سے خطرناک، سب سے بھیانک گناہوں میں شمار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور تباہ کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی اجیرہ بنا دیتی ہیں، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی سماجی حیثیت سب کچھ چھین لیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الزام، یہ بہتان تراشی، کسی پر جھوٹے الزامات لگانا، یہ ایسی خطرناک چیز ہے جو اس شخص کو معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔
اور وہ شخص اب زندگی گزارنے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم جرم کی سزا دنیا میں نہایت ہی دردناک رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کا فرمان ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ پاک دامن مومنہ خواتین پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، یہاں پر مومنہ خواتین کو خاص اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اکثر الزام جو عورتوں کے عزت سے متعلق ہوتے ہیں، اکثر الزامات عورتوں کے عزت کے متعلق ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو عزت کے معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کی عزت کے معاملات بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر آپ جو چیزیں دیکھیں گے بہتان تراشی، الزام تراشی کے بارے میں، اس میں عورتوں کو خاص کیا گیا ہے، لیکن اس میں مرد بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ آیت عورت کے نام پر آئی ہے تو مرد نے اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ مرد پر بھی الزام لگاتے ہیں تو آپ پھر بھی اس سزا کے، اس جرم کے مرتکب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، جو لوگ مومنہ خاتون پر، پاک دامن خاتون پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں ایسی ہے، بدچلن ہے، بدکار ہے، اس پر اتنے سنگین الزام لگاتے ہیں، ولم یأتوا بأربعة شہداء، اور اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے نالائقوں کو، ایسے لوگوں کو جو ایسے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ کیا سزا؟ 80 کوڑے لگاؤ۔ اور اس سزا پر اکتفا نہیں کیا، اس شخص کی جو سماجی حیثیت تھی، اس کا جو مقام تھا اسلامی معاشرے میں، وہ مقام اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ وہ پہلے ایک معزز انسان تھا، وہ معاشرے میں ایک عادل انسان تھا، اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ بات قبول کی جا سکتی تھی، اس کی گواہی مانی جا سکتی تھی، لیکن اس نے اتنا سنگین عمل انجام دیا ہے، ایک مسلمان پر، ایک مومن پر الزام لگایا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سماجی حیثیت چھین لی جاتی ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ یہ اتنا بدترین انسان ہے، اتنا جرم کا مرتکب ہوا ہے کہ اس سے اب کبھی بھی گواہی قبول نہیں کرنا، اب یہ گواہی کے لائق نہیں رہ گیا۔ اس نے ایک پاک دامن انسان پر الزام لگایا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اب یہ اس عزت کے لائق نہیں ہے کہ اس کی شہادت، اس کی گواہی قبول کی جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیونکہ یہ بدترین انسان ہے، گناہگار ہے، یہ نہایت ہی نالائق انسان ہے، اس کی گواہی کبھی نہیں قبول کی جا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں پر ایک تو سزا، جسمانی سزا کیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، اور اس کے بعد سزا کیا کہ اس کی جو سماجی حیثیت ہے وہ حیثیت اس سے چھین لی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے انسانوں کی عزت پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ عزت بہت ہی اہم، بہت ہی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے۔ اگر اس شخص کی عزت پر حملہ ہو جائے، معاشرے میں اسے ذلیل کر دیا جائے، تو پھر وہ اب اپنی زندگی کو کوسنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے اتنا سنگین سزا مقرر کیا ہے۔ اب اس کے بعد رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ گناہ کتنا سنگین ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے لوگوں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے تو اسلام کا اقرار کر لیا، یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا ہے، انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، ان کی زندگی اسلام سے بھرپور نہیں ہے۔ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کی چغلی مت کرو، ان کے عیوب کو، ان کے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو،
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور مسلمانوں کی عزت کی ٹوہ میں مت پڑو۔ اگر تمہیں معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے اندر یہ گناہ موجود ہے تو پھر تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ جاؤ اس کی ٹوہ میں پڑو، وہ حقیقت معلوم کرو، اس کی عزت کو، اس کے راز کو جاننے کے پیچھے مت لگو۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو شخص ایک مسلمان کے عزت کے پیچھے لگتا ہے نا، اس کے ٹوہ میں لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عزت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے عزت کے پیچھے اللہ لگ جائے، جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے، جسے اللہ رسوا کرنا چاہے، وہ اپنے گھر میں بھی اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ آج آپ غور کریں، ہمارے گھروں کی حالت ایسی ہی ہے، ہمارے خود کے اولاد ہماری باتوں کو دھڑلنے سے انکار کر دیتے ہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی ہماری باتوں کی۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور نہایت ہی بھیانک انداز میں پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری عزت چھین لی ہے۔ اور یہ صرف دنیاوی سزا نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کا عذاب نہایت ہی دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، جو لوگ پاک دامن نادان مومنہ خواتین پر الزام لگاتے ہیں، انہیں بے عزت کرتے ہیں، ان کے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں آخرت میں لعنتی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ یہ صرف ایک ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی سزا صرف دنیا میں ہے اور دنیا کے بعد آخرت میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ اور ساتھ میں رسول اللہ رب العالمین کا ایک اور فرمان ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مسلمان مرد مسلمان عورت پر ایسے الزامات لگاتے ہیں جو انہوں نے انجام دیا ہی نہیں، جس سے ان کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان تراشی کی ہے اور وہ دردناک گناہ نہایت ہی سنگین گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے دنیاوی سزا کے ساتھ آخرت میں ان کی سزا کیا ہے، دونوں کو اجاگر کیا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ اگر کبھی ہم سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کبھی ہم نے کوئی ایسا جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ بعدہ ہم نے جس شخص کے متعلق یہ افواہیں پھیلائیں اس سے معافی مانگے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ بندوں کا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اگر ہم نے بندوں سے معافی تلافی نہیں کی تو اللہ اس حق کو معاف نہیں کرنے والا، اللہ آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ اس لیے دنیا ہی میں ہمیں اس چیز سے معافی تلافی کرنے کی ضرورت ہے، اور وعدہ کریں کہ اے اللہ اب دوبارہ ہم سے یہ گناہ نہیں ہونے والا، جو بھی ہو گیا، جو بھی نادانی ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن اب دوبارہ ہم کبھی بھی اس جرم کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمامی حضرات کو مسلمان مرد و عورت کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اے اللہ تو ہمیں کامل مومن بنا، کامل مسلمان بنا۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.